my dear brothers and sisters. Good morning to all of you. First of all, I would like to invite Miss Abda Kausar. Please come on the stage. And next speaker will be Aksa Kausar. Please be ready. Respected teacher, my dear brother and sister. Today my topic is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand and mother's name was Putlibai. Gandhi ji is also as Bapu and father of the nation. He was a great follower of peace and non-violence. Thank you. Next, I would like to invite Aksa Kausar. Please come on the stage. And next speaker will be Yasmin Akhtar. Please be ready. Respected teachers, my dear brothers and sisters, good morning to all of you. Today my topic is speech on Gandhi Jayanti. Today is 2nd October. First, I wish you all a very happy Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter of India. Mahatma Gandhi is also called as Bapu and father of the nation. He believed in simple living and high thinking. He was a great follower of peace and non-violence. Gandhiji's life is an inspiration for all of us. Thank you. Have a nice day. Next, I would like to invite Miss Yasmin Akhtar. Please come on the stage. And next speaker will be Shanwaz Iqbal. Please be ready. Respected teacher, my dear brother and sister, today we are going to celebrate Gandhi Jayanti. Good morning everyone, my name is Yasmin. Today is 2nd October and we are celebrating Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Gandhi was a great powerful leader of India. Gandhi ji is also known as Bapu and father of the nation. Thank you, have a nice day. Next, I would like to invite Mr. Shanwaz Iqbal. Please come on the stage. And next speaker will be Asma Kausar. Please be ready. فضائے امن و امان کی سزا رکھے قائم، سنو یہ فرض تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے، میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں، اس سادگی پہ کون نہ جائے، لڑتے ہیں تو ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، راستے حیرت کرتے ہیں اتنا سادہ چلتا ہوں، اخوت کے وہ دریا تھے، محبت کے وہ ساحل تھے، اہنسا کے وہ دائی تھے، وہ یکجہتی کے قائل تھے، بنایا ہے اہنسا کو اصول زندگی ہم نے، سکون زندگی کا راز طالب ہم سمجھتے ہیں، اتنا سچ بول کہ ہونٹوں کا تبسم نہ بوجھے، روشنی ختم نہ کر آگے اندھیرا ہوگا، جنہیں یہ فکر نہیں سر رہے نہ رہے وہ سچ ہی کہتے ہیں جب بولنے پہ آتے ہیں۔ صدر علی وقار، صاحبان علم فہن اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، بات شروع ہوتی ہے 2 اکتوبر 1869 سے، جس دن تاریخ نے جنم لیا۔ گجرات میں ایک بچہ جنم لیتا ہے جس کا نام موہن داس کرم چند گاندھی رکھا جاتا ہے۔ علی وقار کون جانتا تھا کہ جب وہ طالب علم ہوگا تو محنت و مشقت میں اس کا کوئی ثانی نہ ہوگا۔ کون جانتا تھا کہ جب وہ سیاست میں قدم رکھے گا دنیا اس سے کانپ اٹھے گی، جو بھی اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ کون جانتا تھا کہ وہ کسی سے نہ ڈرنے والا، اہنسا کا دائی اور یکجہتی کا قائل ہوگا۔ صدر علی وقار ہر سال ہندوستان میں ان کے نام کی محفلیں سجائی جاتی، جلسے منعقد کیے جاتے، مقرر بڑی خوبصورت انداز میں ان کی خوبیوں کو بیان کرتے، لیکن افسوس نشست کے اہتمام کے ساتھ ہم گاندھی جی کو بھی بھول جاتے ہیں اور گاندھائی فکر کو بھی۔ یہ سب باتیں محض ہماری زبان تک سمٹ کر رہ جاتی ہیں، ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ آخر وہ کون تھے، وہ کون سی صفات تھی جو موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بناتی تھی۔ صدر علی وقار، مہاتما گاندھی کی شخصیت ایک انقلابی شخصیت گزری ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جرم کے خلاف
باطل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، حق کو قائم کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ذات پات کے نام پر لوگ ایک دوسرے کو کم تو سمجھ رہے تھے، کچھ خاص طبقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، ان کو وہ حق میسر نہیں تھے جو انسان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان کو ملنا لازمی تھا۔ جہاں ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی تھی، مہاتما گاندھی ان کے حق کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی اور آخری دم تک ان کے حق کے لیے لڑتے رہے۔ صدر علی وقار، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اور مظلوموں کے ساتھ تھے۔ گاندھی جی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ صداقت کا پیغام دیتے تھے۔ ان کا قول تھا کہ مجھے طاقت سچائی سے ملتی ہے۔ گاندھی جی کا تصور ایک ایسی قومیت جو اندھی قومیت نہیں، بلکہ ایسی قومیت جس کے اندر انسانی ہمدردی ہو۔ گاندھی جی کا تصور ایک ایسا ہندوستان کا تھا جو تمام دنیا میں انسانیت کا محافظ ہو۔ لیکن افسوس صد افسوس، جب میری نظروں کے سامنے منی پور کا وہ واقعہ آتا ہے جہاں کچھ درندہ صفت لوگوں نے ایک شرمسار حرکت کی جس کی وجہ سے پورے ہندوستانی قوم کو اپنا سر جھکانا پڑا، میں کس طرح کہوں کہ ہم ہندوستانی انسانیت کے محافظ میں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوان گاندھی جی کے فلسفے کو پڑھیں اور اسے اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ شکریہ۔ Next, I would like to invite Miss Saira Kausar. Please come on the stage. Speech on Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter of India. He was born on 2nd October 1869, Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi ji helped India to get independence from British rule. We should follow the ideals taught by him. Thank you. Next, I would like to invite Aslam sir. Please come on the stage. भूखा न रहे कोई, प्यासा न सोए कोई। भूखा न रहे कोई, प्यासा न सोए कोई। तन्हा न हंसे कोई और तन्हा न रोए कोई। दर्द की पक्कार को हम बांट लें, आओ इस बहार को हम बांट लें। आज हम एक ऐसे लीडर के यौम पैदाइश पर उनको खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आपसी मसावत, अखुवत और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। और गांधी जी को कुछ खूबियों की वजह से आज हम एक ऐसा रहनुमा मानते हैं कि जिनके जन्मदिन पर हर साल प्रोग्राम मनाए जाते हैं, शांति यात्रा निकाली जाती है, उनकी तालीमात को बार बार दोहराया जाता है। और उनमें ख़ास बात ये थी कि वतन के लिए उनके अंदर इतनी हमदर्दी थी कि अपनी तालीम से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने वतन के लिए एक एक सांस को वक्फ कर दिया। उसके बाद दूसरी खूबी उनके अंदर जो थी वो ये थी कि उनकी हिकमत अमली मुनफरिद किस्म की हिकमत अमली थी। वो मार दाड़ और जंग और जदल फसादात के कायल नहीं थे, दुश्मन के साथ भी हिकमत अमली के साथ पेश आना चाहते थे। ये उनका एक दर्स था कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब जहाँ मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल के लोग रहते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोलने वाले बसते हैं, जहाँ हर मज़हब और अकायद के लोग रहते हैं, इसकी खूबसूरती इसी में है कि हर मज़हब वाला दूसरे मज़हब का एहतराम करे, हर नस्ल वाला दूसरे नस्ल को खुश असलूबी से पेश आए और हर अमीर गरीब का मुहाफ़िज़ बने और हर आदमी मिलकर अपने देश की हिफाजत करे और देश के लिए एक वो जज्बा रखे जिससे देश में एक खुशहाल फ़ज़ा पैदा हो। अगर हम ये सभी कुछ सबक गांधी जी की उस तालीमात से गांधी जयंती के मौका पर ले पाए हैं, इसका मतलब है कि हमने इसके मकसद को समझ लिया है। अगर हमें इस शांति यात्रा से
हमें गांधी जयंती के बड़े बड़े प्रोग्रामों से इनमें से कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, इसका मतलब है कि हमारी सारी मेहनत रायगां है, हमने इससे कुछ भी नहीं सीखा है। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही गुजारिश करूँगा कि आने वाले वक्त के आप शहरी हो, आने वाले वक्त के आप ज़मादार हो, आने वाले वक्त की बागडोर आपके हाथों में है। आपने इन अच्छे लीडरों से सबक लेकर अपने आप को संवारना है, ताकि हमारा आने वाला वक्त जो है वो खुशहाल हो, कहीं हम वहाँ ही ना पहुँच जाएं जहाँ से गांधी जी ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमें खींच कर निकाला था और ये पुरअमन और आज़ाद फ़ज़ा हमें प्रोवाइड की थी कि आप इस फ़ज़ा में आराम से जियो। मुझे उम्मीद है कि आप और जितने लोग जो हैं हमारे इस प्रोग्राम को कहीं किसी ज़रिया से भी सुनेंगे, वो सभी इस मैसेज को झोली में बांध लेंगे और उम्र सारी अमली तौर पर अपनाएंगे कि अमन, शांति, अखुवत, भाईचारा और मसावात की फ़ज़ा को बहाल करने में ही हमारी बेहतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद।